اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب نمبر 69، حضرت ابو محمد جریری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب۔ تعارف: آپ ممتاز روزگار بزرگوں میں سے ہوئے اور آپ کو ظاہری و باطنی علوم پر مکمل دسترس حاصل تھی۔ آداب طریقت سے بخوبی واقفیت کی بنا پر آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے ادب الہی کی وجہ سے کبھی خلوت میں بھی پاؤں نہ پھیلائے۔ آپ حضرت عبداللہ تستری کی صحبت سے فیض یاب ہوئے۔ حالات: مکہ معظمہ کے قیام کے دوران میں مکمل 1 سال تک محض عظمت کعبہ کی وجہ سے نہ تو کبھی آپ نے دیوار سے ٹیک لگائی، نہ کسی سے بات کی اور نہ کبھی سوئے۔ اور جب ابو بکر قطانی نے سوال کیا کہ آپ یہ مشقتیں کیوں کر برداشت کر لیتے ہیں، فرمایا کہ میرے صدق باطنی نے میری قوت ظاہری کو یہ قوت برداشت عطا کر دی ہے۔ مشہور ہے کہ آپ کی وفات کے بعد حضرت جنید بغدادی کو آپ کا جانشین مقرر کر دیا گیا تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ کوئی شخص نماز عصر کے وقت بال بکھیرے اور برہنہ پا آیا اور وضو کر کے نماز عصر ادا کرنے کے بعد نماز مغرب تک سر جھکائے بیٹھا رہا۔ جب میں نے نماز مغرب شروع کی تو وہ بھی نماز پڑھ کر پھر سر جھکا کے بیٹھ گیا۔ اتفاق سے اسی رات خلیفہ کے یہاں صوفیہ کی دعوت تھی اور جب اس شخص سے دعوت میں چلنے کے لیے کہا گیا تو اس نے جواب دیا کہ مجھے خلیفہ صوفیہ سے کوئی سروکار نہیں، لیکن اگر تم مناسب تصور کرو تو میرے لیے تھوڑا سا حلوہ لیتے آنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو غیر مسلم تصور کرتے ہوئے اس کی جانب کوئی توجہ نہیں کی اور جب دعوت میں واپسی پر دیکھا تو پہلے ہی سی حالت میں سر جھکائے بیٹھا ہوا ہے۔ پھر اس شب میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے دائیں بائیں حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ ہیں اور ان کے علاوہ 20,100 انبیاء کرام اور بھی ہیں، لیکن جب میں حضور کے سامنے حاضر ہوا تو آپ نے منہ پھیر لیا اور جب میں نے سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ ہمارے ایک محبوب نے تجھ سے حلوہ طلب کیا لیکن تو نے اس کو نظر انداز کر دیا۔ اس خواب کے بعد جب میں بیدار ہوا تو دیکھا کہ وہ شخص خانقاہ سے باہر نکل رہا ہے اور جب میں نے آواز دے کر کہا کہ ٹھہر جاؤ، میں ابھی تمہاری خدمت میں حلوہ پیش کرتا ہوں، تو اس نے جواب دیا کہ 20,100 انبیاء کی سفارش کے بعد اب تجھے حلوے کا خیال آیا، اس سے پہلے یہ خیال کیوں نہیں آیا؟ یہ کہہ کر وہ نہ جانے کس طرف نکل گیا اور تلاشی بسیار کے باوجود آج تک وہ نہیں مل سکا۔ بغداد کی جامع مسجد میں ایک ایسے بزرگ قیام پذیر تھے جو سدا ایک ہی لباس سے بے تن کیے رہتے تھے اور آپ نے جب وجہ پوچھی تو بتایا کہ ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ ایک جماعت نہایت نفیس لباس میں ملبوس جنت میں دسترخوان پر بیٹھی ہوئی ہے، لیکن جب میں بھی وہاں بیٹھ گیا تو ایک فرشتہ نے کھینچ کر مجھے اٹھاتے ہوئے کہا کہ تو اس جگہ بیٹھنے کے قابل نہیں، کیونکہ یہ سب وہ بندے ہیں جنہوں نے تاحیات ایک ہی لباس استعمال کیا ہے۔ چنانچہ اس دن سے میں نے بھی ایک لباس کے سوا کبھی دوسرا نہیں پہنا۔ اقوال سری: دوران وعظ کسی نوجوان نے آپ سے عرض کیا کہ دعا فرمائیے کہ میرا دل گم گشتہ واپس مل جائے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم لوگ تو خود اسی مرض میں گرفتار ہیں۔ فرمایا کہ عہد گزشتہ میں معاملہ دین پر موقوف تھا، دوسرے دور میں وفا پر، تیسرے دور میں مروت اور چوتھے دور میں حیا پر، لیکن اب تو نہ دین ہے، نہ حیا ہے، نہ وفا ہے، نہ مروت، بلکہ سب کا معاملہ ہیبت پر موقوف ہے۔ فرمایا کہ قلب کا حقیقی فعل قربت الہی اور اس کی صنعتوں کا مشاہدہ ہے۔ فرمایا کہ اتباع نفس کرنے والا قیدی ہے۔ پھر فرمایا کہ راحت نفس کے معاملہ میں نعمت و محنت میں تفریق نہ کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ شجر یقین کا ثمر اخلاص ہے اور رشک کا ثمر ریا ہے۔ فرمایا کہ افضل ترین شکر یہ ہے کہ بندہ خود کو ادائیگی شکر سے عاجز تصور کرتا رہے۔ پھر فرمایا کہ عام بندوں کی لڑائی نفس سے اور ابدالیوں کی جنگ فکر سے، زاہدین کی جنگ شہوت سے اور تائب کی جنگ لغزشوں سے اور مریدوں کی جنگ لذات سے ہوتی ہے۔ فرمایا کہ سلامتی ایمان، درستی جسم اور ثمر دین 3 چیزوں پر موقوف ہے۔ اول کفایت سے کام لینا، دوم نواحی سے احتراز کرنا، سوم کم کھانا، اس لیے کہ کفایت تو درستی باطن کا باعث ہوتی ہے اور نواحی سے کنارہ کشی نور باطن کا سبب بنتی ہے اور قلت غذا نفس کو مشقت برداشت کرنے کے قابل بنا دیتی ہے۔ فرمایا کہ مشاہدہ اصول سماعت فروغ پر مبنی ہے
اور فروغ کی دوستی موقوف ہے مطابقت اصول پر، اور جب تک اس شے کو معظم نہ سمجھا جائے جس کی تعظیم اللہ تعالیٰ نے کی ہو، اور اس وقت تک اصول و مشاہدہ کا راستہ نہیں مل سکتا۔ فرمایا کہ انوار الہی سے زندہ رہنے والوں کو کبھی موت نہیں آتی۔ فرمایا کہ عارف لوگ شروع ہی سے خدا کو یاد کرتے ہیں اور عام لوگ صرف تکلیف میں یاد کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جس وقت حضور اکرم نے حق کا مشاہدہ فرمایا تو حق کے سامنے حق کے ذریعہ زمین و مکان سے بقا حاصل کر لی، کیونکہ آپ کو وہ حضوری حاصل ہوئی کہ اوصاف خداوندی میں گم ہو کر زمان و مکان سے بے نیاز ہو گئے۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔